گوشت کو آگ میں بھونتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے سجین، جہنم کو کہتا ہے، تو سجی بھی بغیر جہنم کے، آگ کے نہیں بنتی۔ تو ہماری ابتدا روح سے ہوئی ہے۔ عالم ارواح میں ہم روحیں تھیں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اور اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں وجود دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ وجود بکھر جاتا ہے، اور اتنا بکھرتا ہے کہ سارا نشانی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس میں کچھ سال پہلے میں نے یہاں قبریں دیکھی تھی، اب تو کوئی قبریں نہیں ہیں، یہاں قبرستان دیکھا تھا، اب تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا وجود بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر جگہ جگہ قبریں ہوتی اور موت ہوتی نہ، ہمارے پاس بوڑھوں کے لاشیں کتنے ہوتے زندہ؟ انہیں بولیے بابا جی کی کتنی عمر ہے؟ انہیں کہ ان کی عمر ہے 6 لاکھ سال پرانی۔ اب بابا جو 6 لاکھ سال پرانی باتیں سنانے بیٹھتا، اچھا پھر بابے کو سنبھالے، جو اگلا ہے وہ بابا سنبھالے گا، وہ خود بابا ہو گیا۔ موت مومن کے لیے جہاں تحفہ ہے، موت وہاں رب کے نظام کی ترتیب بھی ہے۔ پھر اگر اس جسم کا ختم ہونا نہ ہوتا، ہم جہاں کھودتے ایک زندہ بندہ نکل آتا، یا زندہ سے مراد ایسا جسم جس کا جسم میں کچھ ہوا ہی نہیں، یہ تو جسم پڑا ہوا ہے۔ ہمارے شہروں کے کتنے محلے گلیاں ہیں جو اس سے پہلے قبرستان تھے، ہر شہر میں یہی کہانی ہے۔ تو ہمارا وجود ابتدا جو شروع ہوا وہ عالم ارواح سے ہوا۔ اس بات کو غور سے سنیے گا، توجہ سے دیکھتے رہیے گا۔ اونگ نیند آئے گی، فطری چیز ہے، صبح کا وقت ہے، آئے گی، لیکن کچھ تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھیں گے توجہ سے، تو اللہ مجھے بھی سمجھا دے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھا دے گا۔ پھر جب عالم وجود میں آئے، ماں کے پیٹ میں آئے، تو ماں کے پیٹ میں آ کے وہاں بننے کا ایک نظام شروع ہوا، بننے کا ایک نظام شروع ہوا۔ اب تو اگر ماں کے پیٹ میں نامکمل نکلے، لولا، لنگڑا، کانا، اندھا، بہرا، گونگا، اپاہج، کہتے جی پیدائشی معذور ہے، اس کا دنیا میں علاج نہیں، سہارا مل سکتا ہے۔ لولا لنگڑا ہے، کوئی پلاسٹک کی ٹانگ مل جائے گی، کان میں کوئی آلہ لگا دیں گے، اگر آنکھوں سے اندھا نابینا ہے تو لاٹھی پکڑا دیں گے۔ لیکن جو ماں کے پیٹ سے نامکمل آیا ہے، کیونکہ بننے کی جگہ وہی تھی، جو وہاں سے نامکمل آیا ہے، وہ اس کا مکمل ہونا یہاں ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں سائنس جتنی ترقی کر لے اور ترقی کی کتنی انتہا تک پہنچ جائے، لیکن دنیا میں ایسے شخص کا علاج ممکن نہیں جو ماں کے پیٹ سے معذور، جس کو ہم معذور کہتے ہیں، اصل میں وہ نامکمل ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح اگر دنیا سے کوئی نامکمل گیا، قبر میں اس کا کوئی علاج نہیں، حشر میں اس کا کوئی علاج نہیں، آخرت میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس طرح وہاں سے نامکمل گیا، ماں کے پیٹ سے نامکمل، ماں کے پیٹ سے زمین و آسمان کے پیٹ میں آیا نامکمل، تو اس کا علاج نہیں۔ زمین و آسمان کے پیٹ سے نامکمل قبر کے پیٹ میں گیا تو اس کا علاج نہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں مکمل ہونا لازم تھا، کان ہیں تو 2 ہوں، آنکھیں ہیں تو 2 ہوں، ناک اپنی اصلی جگہ پہ ہو، انگلیاں 5 ہوں، 6 نہ ہوں، 7 نہ ہوں، 3 نہ ہوں، ہر چیز اللہ نے جیسے رکھی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہو، پھر اس کا بول، اس کی سوچیں، اس کا جذبہ، اس کی صفات صلاحیتیں وہ ہوں جو ایک کامل انسان کی ہیں۔ یہ نامکمل نہیں، کامل مکمل ہے، یہ مکمل ہے۔ اب اس شخص کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔
میں عرفات میں وضو کرنے گیا تو رش تھا، ایک جگہ رش تھا، تو ایک جگہ میں نے دیکھا تو لیٹرین جو ہے وہ کچھ خالی پڑے تھے، میں وہاں چلا گیا، ایک مائی تھی، افریقن مائی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ 3-3.5 سال کا، وہ چون چون کر رہا تھا، میں نے دیکھا نا، پانی کی بوتل، یہ اسپرائٹ کی بوتل تھی، اس میں پانی مائی نے بھرا، اس کو جو صابن مل رہی تھی، اس یقین سے شاید اندر سے کوئی چٹا نکل آئے، مائی صابن ملتی جا رہی تھی، اس پہ پانی پھر ڈالتی، پھر چیک کرتی اس کے ایسے، ٹھیک ہے نادر شاہ اس کی مووی بنا جلدی کا، جو مائی اس کو مل رہی تھی اور وہ چون چون کر رہا تھا، احتجاج پورا کر رہا تھا، میں وہیں کھڑے ہو کے سوچنے لگا کہ ہمارے اوپر جو عرفات میں کچھ سختی، تلخی، کمی مینا میں، مزدلفہ میں آتی ہے، وہ اللہ ایسے نہلاتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے چٹے ہو جاؤ، سفید ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں یا اللہ مصیبتیں آ گئی، ہم کو پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی سفر آ گیا، کچھ چیز آ گئی، اسی میں بیٹھا کوئی لکھ پڑھ کر رہا تھا، آن محمد بیٹے کو اس کی والدہ نہلا رہی تھی، چیخو پکار تھی، صابن کیوں لگاتی ہیں، اب اس پہ احتجاج ہے، اچھا صابن لگائی، اب پانی نہ ڈالے، میں سوچ رہا تھا، ماں ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی پنک پنک ہو جائے گا میرا بیٹا، سونا سونا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، اگر نیند نہ ہوگے نا پھر لوگ قریب آ کے بدبو آئے گی، بو آئے گی، خوشبو آئے گی، اگر نہا لوگے تو، میں یقین جانیے میں لکھ پڑھ کے نا میں نے قلم رکھ دیا، کتاب رکھ دیا، اور یہ منظر جو ہے میں سن رہا تھا، وہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کھلے دروازے میں اس کو نہلایا جا رہا تھا، میں سن رہا تھا، اور میرے اندر ایک بات چل رہی تھی، میرا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں ہمیں دے کے، روزے کے نام پہ، افطاری کے نام پہ، تراویح کے نام پہ، تھوڑی سی کمی کوتاہی ہماری اگر بھی ہو گئی تو اس پہ کہہ دیتا ہے استغفار کر لو، اللہ یہ تھوڑی آزمائشیں دے کے اللہ ہمیں پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، ہم اس کو سختی سمجھتے ہیں، ہم پنک پنک ہو جائیں گے، ہم خوبصورت ہو جائیں گے، ہم سے خوشبو آئے گی اور صحت مند ہو جائیں گے، بڑے فضائل سنائے جا رہے تھے، وہیں اس بیچارے کو فضائل سنائے جا رہے تھے، نفع بتائے جا رہے تھے، یہی چیز میرا رب چاہتا ہے بندوں سے، یہی چیز چاہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں میں بعض اوقات کچھ چیزیں دوں گا، پریشانی، کچھ قرض، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ چیزیں کچھ کمیاں بیشیاں کاروبار میں، رزق میں دوں گا، اس لیے کہ میری طرف آ جاؤ، میری طرف لوٹاؤ، کیوں رہنا 4 دن ہے، رہنا 4 دن ہے، اور 4 دن کے بعد نشان تک ختم ہو جانا ہے، بس میری طرف آ جاؤ، میری طرف لوٹاؤ، میرے رب کا مطلوب انسان یہی ہے جو عالم شہود میں، اس دنیا میں اپنے وجود کو بنا کے لے جائے اور نامکمل وجود نہ لے جائے، اور قبر میں جاتے ہی اس کا استقبال ہے، تسبیحانے میں دن رات آپ کو آرام بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اعمال بھی ملتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ سارا ہر عمل صابن ہے، ہر عمل دھونا ہے، اور ہر عمل وہ ہے جو ہماری کثافتیں، غلاظتیں، نجاستیں، خباثتوں کو دھو رہا ہے، ہر عمل وہ ہے، اور ہم دھلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دھلے دھلائے پہنچے۔ بعض اوقات میں غسل دینے والوں سے میں ان سے حالات پوچھتا ہوں، میت کو غسل دینے والوں سے حالات پوچھتا ہوں کہ آپ نے میت کو غسل دیتے ہوئے کیا فیلنگ ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، آپ نے کیا محسوس کیا؟ ایک صاحب ہے، 7 سے میت کو غسل دے رہے ہیں، 7 سے، میں نے ان سے پوچھا، مجھے کہنے لگے کہ ایک بابا جی تھے، میں نے جب ان کے میت کے لیے کپڑے ہٹائے تو ان کا پاخانہ خشک ہو کے ان کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اتر نہیں رہا تھا، کوئی خدمت کرنے والا تھا نہیں،
اندر ہی پیشاب کرتا رہا اور پخانہ خشک ہوتا رہا، اور لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میت ہلکی ہے یا بھاری. وہ لفظ استعمال کر رہے تھے ہلکی ہے یا بھاری، اور میں نے محسوس کیا وہ میت ہلکی ہے. اللہ نے دنیا کے مصائب اور مسائل دے کے اسے اپنے پاس جو بلایا تو اس انداز میں بلایا کہ اللہ نے اس بندے کے اوپر اپنی خصوصی کرم نوازی فرما دی کہ میرے بندے یہ دنیا کی تلخیاں سختیاں تجھے میں دے رہا ہوں اور جان بوجھ کے دے رہا ہوں. تیری کچھ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں تھیں، اس لیے کہ جب تم میرے پاس آ تو پھر ان کمی کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے جہنم کی آگ کی ڈبکی نہ دینی پڑے. کسی چیز کو دھونے کے لیے ڈبکی دینی پڑتی ہے نا، جہنم کی آگ کی ڈبکی نہ دینی پڑے، بلکہ تو جہنم کی آگ کی ڈبکی سے پہلے ہی پاک صاف ہو کے دنیا کی کوئی تلخیاں سختیاں اللہ کے لیے برداشت کر کے آ جا. تیرا میں استقبال کروں گا اور تجھے جہنم کی راہ تو رہا جہنم کے غبار اور دھوئیں سے بھی دور رکھوں گا. اس لیے ایک میں خوشخبری اب سنا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ دنیا میں اپنی ضرورتیں تھیں، خواہشیں تھیں، ضرورتیں اور خواہشوں میں بس صبر سے زندگی گزارتا رہا، ساری چاہتیں پوری نہ ہوئی، ساری لذتیں پوری نہ ہوئی، ساری آسیں امیدیں پوری نہ ہوئی، اور حرام ناجائز کی طرف قدم نہ بڑھایا اور صبر کرتا رہا. لوگ ٹوپی مارتے رہے، باتیں کرتے رہے، کیا ملا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، صبر کرتا رہا. اب ذرا غور سے سنیے گا جو عرض کر رہا ہوں. فرمایا جب اللہ کے حضور جائے گا اللہ اس کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ایسے معذرت کریں گے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. اللہ ایسے معذرت کریں گے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. اور اللہ پاک ایک بات فرمائیں گے، اب یہ بات ذرا مزید توجہ طلب ہے. اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تجھے میں نے جو نعمتیں، مال، دولت، چیزیں، یہ جتنی بھی عنایات ہیں یہ جو کم دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کہ میرا مقصد تجھے دنیا میں ذلیل کرنا تھا، بلکہ اس لیے کم دی تھی آج کے دن یہ استقبال تیرا جو ہو رہا اور تجھے جو کچھ مل رہا یہ آج کے دن کے لیے میں نے تیری تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. اور آگے حدیث میں جو لفظ بندے کے ہیں، بندے کہ وہ کیا ہے، اور میں بندے کی چاہت یہ ہوگی اس دن کہ اے کاش مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہ ملتی، پینے کو گھونٹ، کھانے کو لقمہ، اور پھر حتیٰ کہ میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا اور میں صبر کرتا. آج اس صبر پہ یہ صلہ. سوچیں روزے کے صبر کو کیا ملے گا. اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور خود میں اس کا اجر میں خود ہوں. ایک شریف آدمی تھے، میں ایک دفعہ ان کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، میلسی دلاور خان کھچی، بہت ہو گئے، نیک آدمی تھے. میں ان کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ، ساتھ وہ برے والا کے ایک اور ایم این اے بھی تھے، نسیم مہدی صاحب، وہ بھی بیٹھے تھے. اچھا لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، کسی کو کاٹ دے رہے تھے، کسی کا خون کر رہے تھے، ساتھ پیٹ سیل نمبر پڑا تھا، کسی کو رکا دے رہے تھے، کسی کو کیا دے رہے تھے. میں نے خود سنا، ایک بندہ آیا نا قریبی تھا، اور میں چپ کر کے بیٹھ جا، تجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے میں خود ساتھ لے کے جاؤں گا، تیرا کام کرواؤں گا. اس عمل پہ اللہ پاک نے فرمایا یہ لو یہ اجر ہے. یہ کارڈ دے دیا، ہاں بھائی یہ جاؤ، فون کر دیا، اللہ کارڈ اور فون سے پاک ہے، مثال دے یہ کر دیا یہ کر دیا. جب روزے کا اجر آیا نا اللہ نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا. سمجھ گئے کیوں؟ میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، اور اگر میں سچا نہ ہوا تو سچائی پھر اور کہاں سے ملے گی، اور میرا حبیب سچا نہ ہوا تو سچائی پھر اور کہاں سے ملے گی. میرا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ میرا وعدہ یہ ہے
کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر، اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ چپ کر کے بیٹھ۔ آج دنیا میں جون جولائی کے روزے رکھ لیں، لمبے روزے 16-17 گھنٹے کے، کوئی بات نہیں، صبر کر لیں، پر ایک خیال کرنا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، جذبوں کا بھی ہوتا ہے، سوچوں کا بھی ہوتا ہے، آنسوں کا بھی ہوتا ہے، امنگوں کا بھی ہوتا ہے، قدموں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، اور دل کا بھی ہوتا ہے، اور پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اور کھانے کا بھی ہوتا ہے، اور پینے کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں صبر کر لے، اتنا تو کر لے، بس ابھی تھوڑے سے چند ہی دینے، تو آئے گا نا تو ایسے مجمع میں کچھ میں ایسے پہچان لوں گا، ادھر آ، اس کو بلاؤ، فرشتے کہیں گے اللہ اس کو بلائیں، نہیں اس کو بلاؤ، مثال دے رہا ہوں، فرشتے بھول سے ویسے ہی پاک ہیں، معصوم ہیں، اس کو بلاؤ، ادھر کھڑا کرو، اس کو ادھر کھڑا کرو۔ لوگ حیران ہوں گے کہ آج انتخاب ہو رہا، ان کو پتہ نہیں کون سی وزارتیں ملنے لگی ہیں، کون سی جھنڈی والی گاڑی ملے گی، اب یہ سارے لائن پہ لگا کے کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے نا تو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ایک منادی پکارے، اعلان پکارے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت اس حالت میں کیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ تھا، ان کے پاس پینے کے لیے سب کچھ تھا، اور ان کی چاہتیں بھی تھیں، ان کی آسیں بھی تھیں، ان کی امنگیں بھی تھیں، ان کی امیدیں بھی تھیں، پر انہوں نے میری خاطر اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ آج لوگوں سارے گواہ ہو جاؤ، ان کا اجر میں خود ہوں، اور جس کو اللہ پاک اجر اپنا خود ہے تو اس کا پہلا ٹکٹ جو کٹے گا وہ جنت الفردوس کا، اور پھر ایک اور اجر ملے گا، کسی کو دیدار مہینے کے بعد ہوگا، کسی کو دیدار جمعے کے جمعے ہفتے کے بعد ہوگا، کسی کو دیدار دن میں ایک دفعہ ہوگا، اور روزے دار کو دیدار جب چاہے گا اسی وقت ہوگا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بس ختم، اس کو وہ دیدار نصیب ہوگا۔ کائنات میں جتنی ایک حسن و جمال ہے، میرے رب کے حسن و جمال کا ذرہ ہی نہیں۔ عجیب استقبال ہو گئی، کمال ہو گئی کہ روزہ میرے لیے اور مس کا اجر میں خود ہوں، بس میں ہوں، یہ میں آ گیا، بات ہی ختم۔ بچہ نہ روتا ہوا ایسے آنکھیں ملتا ہوا، میں اس دن بھی ایک بتا رہا تھا، کسی نے پوچھا چلو یہ ٹوٹکا ہی بتا دو، اب تو نہیں سو گئے، اب سارے جاگ ہوئے ہیں۔ جس کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ بچے کی طرح آنکھیں ملے، جیسے بچہ روتے ملتا ہے نا یوں آنکھیں، اس کی چیک کیا کرو، یہ بہت بڑی ورزش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے بچے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو مشروبات بھرتی ہیں وہ بوتل کے سامنے بچہ بٹھاتی ہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی چینٹی کیڑا مکوڑا، حالانکہ ساری مشینیں ہوتی ہیں، پھر بھی بچہ بیٹھا ہوتا ہے، بوتل سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے، بچہ بیٹھا، کیونکہ بچے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو بچہ جو رو رہا تھا نا یوں کر رہا ہوتا ہے، آپ بھی تیل لگا کے زیتون کا آنکھوں کو ہلکا ہلکا یوں کیا کریں، آنکھوں کی ورزش جو کہتے ہیں ہمارے یہ ہمیں بوجھل رہتی ہیں، اعصاب کھچے رہتے ہیں، دماغ ہر وقت بندھا رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ پڑھ کر کے ہر وقت دماغ کے اندر تلخی، خشکی، کھچاؤ، تناؤ، دباؤ یہ رہتا ہے۔ وہ آنکھوں کی ایسی زیتون کے تیل سے مالش کریں، 5 منٹ 10 منٹ ہلکی مالش کا انداز ذرا بچے کو دیکھنا، جب بچہ رو کے نا آنکھیں یوں کرتا ہے نا، یہ ہے مالش۔ تو بچہ آیا گھر روتے ہوئے، ماں نے پوچھا اچھا لگتا یہ ہے کہ آج پھر محلے والے بچوں نے مارا ہے؟ ادھر کی ابا جی گھر بیٹھے تھے، چھٹی کا دن تھا،
نے کہا آپ جاتے نہیں؟ روز بچہ مار کھا کے آتا ہے۔ انہوں نے کہا چل رہے، میں آج ان سے پوچھتا ہوں۔ اب وہی بچہ جو ناک بہ رہی رو رہا، وہی بچہ ایک پل میں تو پہلوان بن گیا، شیر بن گیا، بازو پر چڑھائے ایسے، اور چال میں فرق آ گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی چال کو قدرتی بازو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، چلتے چون چلتے چلتے نا۔ ہمارے پاس بھی دو بندے ہیں ایسے، ان کے بازو خود قدرتی یوں ہو گئے ہیں، ایسے چلتے چلتے بیچارے چال کرتے کرتے ان کے بازو خود ٹیڑھے ہو گئے۔ دو بندے میرے پاس بھی ہیں برکت کے لیے۔ اچھا جناب، یوں چل رہا ہے، چلتے چلتے نا باہر گیا اور جا کے چیلنج کیا، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ کیوں؟ اب میرا باپ میرے ساتھ ہے، خود میں ہوں۔ میرے بچے نے دیکھا اور ایک ادھر بھاگا اور ایک ادھر بھاگا اور ایک ادھر بھاگا۔ کیوں؟ اب ابا آ گیا ہے، ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پہنچ گیا دشمن، صاحب لا تحزن، غم نہ کر، کون ہمارے ساتھ ہے؟ آئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، میں کسی سوچ میں بیٹھا تھا، وہ بار بار کہ کوئی میرا یہ مسئلہ ہے، یہ وظیفہ بتاؤ۔ میں کہ بھائی میں ابھی کوئی کام کر رہا ہوں، تو جا اپنا کوئی پھر آنا، مہربانی کر۔ وہ پھر آئے مجھے وظیفہ، مجھے غصہ آیا۔ میں کوئی تخلیقی کام کر رہا تھا، لکھ رہا تھا۔ لکھنا پڑھنا یہ بھی لازم ہے، یہ ابکری میں میرا اداریہ پڑھتے ہیں، طبی مضمون پڑھتے ہیں، بہت چیزیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو لکھنا میں نے ہے۔ پتہ نہیں اس کا کوئی درد تھا، اس کا کوئی غم تھا، اس کا کوئی قرآن تھی، اللہ جانے کیا تھی۔ میں نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں، جا جا کر سارا دن پڑھا کر لا تحزن ان اللہ معنا، چل جا۔ آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ وظیفہ بھی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ بے سخت جب وہ چلا گیا، میں نے کہا میں نے کیا بتایا؟ جب میری نظر پر غور کرو تو غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا وظیفہ تو بالکل ٹھیک ہے اور کام بھی کرے گا، وہ اس کا غم ہے نا، وہ قرضے کا ہے، وہ بیماری کا ہے، وہ مشکل کا ہے، وہ دکھ کا ہے، وہ تکلیف کا ہے، وہ رشتوں کا ہے، وہ جادو کا ہے، جنات کا ہے، اثرات کا ہے، بندشوں کا ہے، کوئی بھی ہے غم ہے، کوئی بھی غم ہے، گناہوں کا غم ہے، نیک ہونا چاہتا ہے، تعلق معلّہ، عشق مصطفیٰ محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد سے نسبتیں، محبتیں، عقیدتیں، مودتیں، محبتیں، یہ چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، یہ سارا غم ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ منہ سے کس کے نکلا ہے؟ میرے آقا کملی والے کے، اور وہ بن گئی ہے وحی، اور جبریل اس وحی کو لے کے آیا ہے۔ لا تحزن، اور پھر اللہ نے دشمن کی ساری چالوں کو ناکام کر کے دکھایا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو عزتیں دے کے دکھائی ہے، اور اس کے گھوڑے پتھروں میں دھنس گئے ہیں، اور دشمنوں کی چالیں ختم ہو گئی ہیں۔ بندہ غار کے منہ میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، اور مکڑی کو امر ہوا جالا دے دے، کبوتری انڈے دے دے، یہ نظام سارا بنا دے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہاں سے بات چلی تھی؟ تو اس وظیفے کے فائدے اچانک آ گئے نا، وہ تو اچانک آئے، یہ تو آیت اچانک آئی ہے، بات کہاں چل رہا تھا؟ والد صاحب آ گئے، والد صاحب آ گئے، سارے بھاگ گئے۔ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا، پھر سارے کیڑے مکوڑے، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی شکل میں جو مجھے روز ستاتے ہیں،
سب بھاگ جائیں گے. یہ اجر اس کے لیے جو روزے والے ہیں. جو روزے والا ہے نا اس کو میرے رب کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں, میں خود ہوں. بھائی اس میں ملے گا 1 لاکھ پڑے گا, 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 1 لاکھ درجے بلند ہوں گے, 1 لاکھ گنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھ لے 10 لاکھ نیکیاں, 10 لاکھ درجے بلند, 10 لاکھ گناہ. ٹھیک ہے, جو فضائل کمالات حق. ایک دو سبحان اللہ پڑھ, ایک عربی نسل کے گھوڑے کو جہاد کے لیے دینے کا ثواب. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ, ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ, ایک درخت ایسا لگے جنت میں جس کا سائے کے نیچے 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ, قیامت کے دن جو ترازو نیکیوں والا ہوگا اس کا ترازو آدھا بھر جائے گا. یہ کمالات ہیں حدیث میں جو آتے ہیں. سبحان اللہ کے فائدے میں نے مختصر عرض کیے ہیں, یہ فائدے ہیں. اب جب روزے کا معاملہ ہے اللہ نے فائدہ نہیں بتایا. اللہ پاک نے کیا فرمایا, خود میں ساتھ. محمود غزنوی جا رہا تھا تو اس کا اونٹ پھسلا, جواہرات تھے بڑے قیمتی, سارے جواہرات بکھر گئے. محمود موجوں پہ تھا, بادشاہ کی موجیں تھی, نیک تقوی والا, اور وزیر تھے بڑے بڑے. کہنے لگے بھائی سارے مال تمہارا ہے, چن لو, جواہرات جتنے بھی ہیں چن لو. سب چننے لگ گئے. ایاز, وہاں ایاز ہوا. شاعری میں شالم مارکیٹ لاہور چوک رنگ محل میں اس کی قبر ہے, ایاز مسجد ہے. تو چپ کر کے کھڑا رہا, کچھ نہیں کیا. کیوں تو نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے محمود پہ ہاتھ رکھا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. آقا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو محمود کے پاس تو خزانے ہی خزانے ہیں, آپ مل گئے تو سارے خزانے مل گئے. ان اللہ معنا. جب میں ساتھ ہو گیا بس سب کچھ تو میرا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا, اللہ قلم تیرے ہیں. جب میں ساتھ ہو گیا, روزے دار کو میرا کریم جو اجر دے گا نا, اللہ پاک فرمائے گا ہٹو بری تو تمہارے کھاتے, تمہارے کتابیں, تمہاری لکھے ہوئے سب ٹھیک ہے, میں ساتھ ہوں, آج چلو میرے ساتھ, چل میرے ساتھ. میں مجذوب کا قصہ سناؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے. مجذوب تھے اور واقعی مجذوب تھے. ہم بھی دیوانے ہیں. کوئی مجنون اگر ہماری تصویر خانے میں آ جائے یا کہیں اور آ جائے, ہم اس کو کہتے ہیں یہ مجذوب ہے. بھئی ہر مجنون مجذوب نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. تو کامل مجذوب تھے, کامل مجذوب. لمبا قصہ ہے. آئے منت کی, قیدی ہے, جرم بھی کیا ہے, معافی مانگتا ہے, جرم کو عطا کرتا ہے, دیت دیتا ہے. بادشاہ تک پہنچ نہیں پا رہے, مہربانی کرے. اچھا اسے کہو جاؤ دیت دے دو, اس کو معافی منگوا لو. چلو میں اللہ سے مانگتا ہوں. رات کو داروغہ جیل نے دیکھا بادشاہ کی سواری آئی, اچانک اورنگزیب عالمگیر خود آ گیا. وہ فلاں قیدی کہاں ہے؟ انہیں کہا چھوڑو اس کو. آپ قاصد بھیج دیتے, کہہ نہیں بس میں جو کہہ رہا ہوں چھوڑو اس کو. اورنگزیب عالمگیر کا حکم, قیدی کے کون سے درخواستیں, کون سے بادشاہ کا حکم, چھوڑ دیں. جب بادشاہ کو قیدی کو چھوڑ دیا تو صبح جو روز نامچہ تھا اس میں لکھا گیا کہ راز بادشاہ حضور خود تشریف لائے تھے اور آ کے انہوں نے قیدی چھڑوا دیا تھا. بادشاہ نے کہا میں تو نہیں آیا, میں ترنت خوابگاہ میں تھا. پریشان, تو وہ کون تھا؟ بادشاہ آپ تھے, پکڑ کے لاؤ اس کو. جب پکڑ کے لائے بادشاہ نے ایسے دیکھا, اچھا فلاں مجذوب کا کام ہے. وہ بھی فقیر تھا, بادشاہ تھا. مجذوب کو بلوایا, کہا خدائی معاملات میں دخل دیتے ہیں. وہ
وہ قاتل تھا تو اس کے بدلے کہا گردن حاضر ہے، اور بادشاہ نے کہا قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ لمبا واقعہ کبھی میں آپ کو سناؤں گا، واقعہ ہے۔ اور بات کس پہ قتل ہوئے؟ انہوں نے اللہ کا معاملہ کیا، پیش کیا تھا، انہوں نے اللہ کا نام پھر جانی حاضر ہے، اور مجھے کہنے لگے، کہا مجھے 4 دن رہنے دے، نہ میرے سامنے آزمائش پیش کر۔ انہوں نے کہا سرکار بندہ چھڑوا دو۔ انہوں نے کہا مجھے رہنے دے، ورنہ انصاف دنیا میں پورا اگر میں نے نہ کیا میں آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا بندہ چھڑوا دے۔ اچھا، انہوں نے کہا جاؤ تم ان کو پیسے وغیرہ دو، جن کا بندہ قتل ہوا جو کچھ بھی ہے کرو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ رات کو بادشاہ آیا اور بادشاہ نے بندہ چھڑوا دیا، اور بادشاہ نے کہا میں نہیں آیا تھا، سمجھ آئے مجذوب ہو، مجذوب کو بلوایا، کہا آپ نے معاملات کیا تھا، کہا عہد کر لیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کا انجام؟ مجھے پتہ ہے، حاضر ہوں۔ سر چکائی، جلاد نے تلوار ماری، سر ٹوٹ گیا۔ تو نے ٹھیکڑے تھوڑے کھاننیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاننیاں، تیرے محلے دی میں بہننیاں، تیرے درد کتیاں نالات۔ اللہ کے لیے کیا تھا، بس پھر جان۔ اس واقعے کو تفصیل سے سنیں گے پھر سمجھ آئے گی، ابھی تو میں پتہ نہیں ریفرنس دے دیا، واقعے کا حوالہ دے دیا۔ تو روزے دار کا اجر خود میرا رب ہے، اور یہ اس وقت ملے گا جب پتہ چلے گا کہ یہ اجر ہے۔ اس لیے کسی کو فون، کسی کو کارڈ، کسی کو خط، اور کسی کو فرمایا بیٹھ میں خود تیرے ساتھ چلوں گا، اور یہی روزے دار کے ساتھ ہوگا۔ تو اس عالم وجود میں، اس عالم شہود میں، روزے دار جتنا اپنے آپ کو بنا کے جاتا ہے اتنا شاید بہت کم لوگ ہوں گے بنا کے جائیں۔ کیوں؟ روزہ اللہ کے ساتھ ایک عاشقانہ عہد ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، وہ جو سو رہے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، تو بتاؤں ایک کیا عاشقانہ عہد ہے؟ وہ عاشقانہ عہد یہ ہے کہ مولا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں منہ میں گھونٹ پانی پی لوں اور کھانا کھا لوں، تیرے اور میرے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تنہائیوں میں بھی مجھے نہیں بھولا، اتنا عاشق پاگل دیوانہ ہے۔ لیلا نے کہا، لیلا کے دروازے کے اوپر نا مجنو اور لیلا کی جب شہرت ہوئی تو اور کئی مجنو بن کے بیٹھ گئے۔ باندھی کہنے لگی وہاں تو لیل لگی ہوئی ہے مجنو کی، اب کون سا اصلی ہے؟ وہاں کے ایک منٹ پتہ لگ دیتے، ایک تو سے تھرمامیٹر نے نیا منہ بن کے لاج ایک منٹ اصلی تے نکلی کا پتہ لگ سکتا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے۔ انہیں کہا ان کو جا کے کہیں، لیلا کہتی ہے اپنے گوشت کا ٹکڑا دو اگر عاشق سچے ہو تو، جا۔ ایک کے پاس گئی پریشان، تھا چوری والا مجنو، اب یہاں سے لفظ نکلا ہے چوری والا مجنو، اصلی مجنو تو تھا نہیں۔ وہ کہنے لگی کون سی حصے کا؟ ادھر کا، ادھر کا، یہ تو پوچھ کے آ۔ انہوں نے کہا اچھا پوچھ کے آتے۔ اگلے کے پاس گئی، اس نے بھی کیا کیوں کیسے سائنس کی تھیوریاں پیش کی۔ اگلے کا اصلی کے بعد جا پہنچنے کا، واہ مرحبا مرحبا، ایسا ہے میں جسم کے ہر حصے کاٹ کے دیتا ہوں، جو لیلا کو اچھا لگے رکھ لینا، باقی کیل کموں کو ڈال دینا۔ وہاں کے کوئی تھی اٹھی نا، یہی بیٹھا رہا تو یہاں سے اٹھنا نا، یہی بیٹھنا نا، یہی اصلی ہے۔ انہیں اصلی مل گیا، باقی چوری والے سارے چھلنی کے نیچے سے نکل گئے۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا اصلی ہے، جس کو کھانا، جس کو پینا، جس کو پانی، جس کو نعمتیں، جس کو چیزیں ساری سامنے پڑی ہیں، پر بیٹھا گھڑیاں دیکھ رہا ہے، آواز کان۔ کل میرا سپیکر بند تھا احتیاطاً گھر کا،
میں جو کان لگائے بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھے آج روزہ اتنا لمبا ہو گیا ہمارا. وہ تو کہیں سے اذان آئی اور ہم نے کھجور منہ میں ڈالی, ہمارے گھر کا سپیکر بند تھا. اللہ عاشقانہ زندگی, روزے دار کی عاشقانہ زندگی پہ رشک کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہاں یہ اصلی مجنون ہے جو میرے عشق کی خاطر میں نظر ہی نہیں آ رہا, اور کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. کھا لیا تو اللہ دیکھ رہا ہے, پی لیا تو اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کھا پی لے چپ کر کے. انہوں نے کہا سونے رب کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے, وعدے کیے ہیں, یاری لگائی ہے, تو رب اندیکھی یاری کے ساتھ پیارا لگتا ہے, لہذا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. مولا تیرا امر ہے, دو لقمے کھائے ٹائم ختم ہوا, ٹھیک ہے تیرا امر ہے اب کھاؤں گا. یہ حکم اور یہ امر مانتے مانتے عشق اور راز و نیاز کی انوکھی دنیا, اس کو عاشقانہ زندگی کہتے ہیں. اس عاشقوں کو پھر قیامت میں جو ملے گا, اور دنیا میں کیا, روزے دار کی نسلوں کو اللہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھے گا. جو اللہ کے لیے آج بھوکا پیاسا رہ گیا, اللہ اس کی نسلوں میں فاقے, غربت, قرضے, فقر, غریبی, فقیری, تنگ دستی نہیں دے گا. اللہ اس کی نسلوں کو پالے گا اور غیب سے کھلائے گا اور غیب سے پلائے گا اور غیب سے بٹھائے گا اور غیب سے عزتوں کے تاج پہنا کے دکھائے گا. یہ روزے دار کا اجر ہے. یہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود ہی ہوں. میرے پاس کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ ہے, اس وظیفے کو پورا کر رہا ہوں, پھر بے چینی ہوتی. بعد میں سوال لوگوں کے اٹھتے ہیں کہ وہ اس وظیفے کا ہوا کیا تھا. اچانک وظیفہ آیا نا سامنے, اس سے پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں, بعد میں سوچتا نہیں کیا نکال بیٹھا میں نے کہا مولا تیرے حکم سے ہوا, نکلا تو ٹھیک نکلا, مانا بھی ٹھیک ہے, موقع بھی ٹھیک ہے, خوف کا موقع تھا اس وقت سارا. صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. کھوجی, اور وہ کھوجی تھے, کمال کے. تو فرمایا خوف نہ تھا. اور فاروق صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا نے جس وقت یہ فرمایا بس دل مطمئن ہوگا, ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا, لا تحزن ان اللہ معنا. مجھ سے پوچھنے لگا کتنا پڑھوں, میں کہا جا جلدی کر, پاگل ہو کے پڑھ دیں گا سارا گھر پڑھ. تو کوئی پاگل ہی ہو گیا ہوگا, دیوانہ ہو گیا. میرے پاس آیا تو ٹوکری مٹھائی کی لی ہوئی, ٹوکری مٹھائی, ایک بکرا ٹوکری مٹھائی, اور سود اور نقدی. پیر سائیں آسن تے میٹھے چاول کھاسن, وہ پیر سائیں کو خود شوگر تھی. قوالی تھی نا, کہتے ہیں آئے تیرے رب تیرے در پر کچھ لے کر جائیں گے. قوالی کر رہے تھے. پھر جب گئے تو دیکھا پیر صاحب کا قیمتی خصہ تھا وہ نہیں. پیچھے گئے تو وہ خصہ لے گئے تھے. وہ خصہ کہاں گیا, ہم تو کہہ کے آئے تھے در پہ کچھ لے کر جائیں گے. پیر صاحب نے خصہ ہی ساتھ لے گئے. آیا تیرے در پر کچھ لے کر جائیں. میں نے اس کی علامات دیکھی نا, میں کہ اس کی مراد اللہ تیرے نام کی برکت سے پہنچ گئی ہے. میں نے کہا بکرے تو میں لیتا نہیں ہوں, تو میرا لنگر میں امیر مالدار بھی کھاتے ہیں, یہ صدقہ خیرات کا مال الحمدللہ آج بھی آپ نے نہیں کھایا, نہ صدقہ نہ زکات نہ خیرات, کیونکہ مالدار کو صدقہ مال زکات جو دینے والا ہے وہ تو کھا ہی نہیں سکتا. اور وہاں بندے بیٹھے تو میں نے کہا مٹھائی کا ڈبہ ان کو تقسیم کر دو, اور سوٹ پہ میں نے دم کر دیا. میں نے کہا اس کو پہن لینا, اللہ تجھے اس کی برکت سے نیکی کی توفیق دے گا. لا تحزن ان اللہ معنا. اور جو پیسے ہیں میں نے کہا وہ ذی القربہ پہ خرچ کر, تیرا غریب رشتہ دار اور جس نے ساری زندگی تجھے ستایا ذلیل کیا ہو اور ہے غریب, جاؤ اس کو دے, رب راضی ہو جائے.
تو اس لیے روزہ جس کے لیے ہے وہی خود اس کی جزا ہے، اجر ہے۔ تو آپ تو وہ عظیم لوگ ہیں جو قیامت کے دن بلائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں مقام ہوگا، عزتیں ہوں گی، پتہ نہیں کیسی ٹھاٹ کی زندگی گزرے گی۔ آج تھوڑے سے باقی روزے رہ گئے، آدھا رمضان گزر گیا، آج 17واں روزہ 16، بس آدھا رمضان گزر گیا اور آپ کہتے تھے پتہ نہیں بنے گا کیا۔ اللہ نے کہا موسم ٹھنڈا کرتا ہوں، بارشیں، سارا بہترین نظام بنا، باقی چٹکی رہ گیا، اب اس کو سنبھل کے کرنا ہے۔ کیوں؟ بس ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں، کیوں؟ میری طرف دیکھنا، جب جیب بھر جاتی ہے، بھری جیب پہ چور آتا ہے، خالی جیب پہ چور نہیں آتا۔ بھری جیب پہ پھر لڑائی جھگڑا، ناگواریاں طبیعتوں میں اوپر نیچے اور کوئی گناہ خطا، اب اس سے بھری جیب کو بھرا رکھنا ہے اور بھرا رہ کے ہی اللہ کے پاس جانا ہے، کہیں راستے میں جیب نہ کٹ جائے۔ احتیاط، درس میں توجہ، صبح شام کے اعمال، ظہر کے اعمال، توجہ دھیان، تو انشاءاللہ جیب بھری رہے گی، اللہ کے خزانوں سے ملا ہے اور اللہ اور دے۔ افضل الذکر لا الہ
رسول